فیملی ایز اے یونٹ. فیملی جن روایات کے گرد گھومتی ہے, جن معاملات کے گرد گھومتی ہے, ان کو کبھی ہم نے اٹ از ناٹ پارٹ آف ڈسکشن کہ اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ سوشل اسٹیبلٹی چاہیے آپ کو ذہنی سکون چاہیے, آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے ماحول چاہیے. فیملی پہ ہم نے کبھی ڈسکشن نہیں کی. ہم نے ہر انسٹیٹیوشن پہ ڈسکشن کی ہے, فیملی پہ ہم نے کبھی بات چیت نہیں کی آج تک, کیونکہ پھر ہم اس میں خود تھوڑے کانے ہوتے ہیں نا, یہ پرابلم ہے. میرا خیال ہے ایک ٹپکل لائف تو نہیں ہے ہماری نارملی. ٹپکل لائف مطلب اگر آپ ایک نوکری پیشہ 9 to 5 والوں کی بات کریں, اگین دیٹس اے ڈسپیوٹڈ تھنگ کہ وہ پاکستان میں کتنے لوگ 9 to 5 نوکری پہ ہوتے ہیں. اب رہ گئے بینکرز تو کرتے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر میں تو کرواتے ہیں. Not at all. That's totally false. I mean, bankers have very long hours. So my colleagues, they work till 9, 10 o'clock. And when I was in London, I was a banker. صبح 6 بجے مجھے اٹھ کے جانا پڑتا تھا کام پر. I had to reach work at 6. میں لندن میں جب الگ صبح 5 ساڑھے 5 بجے جب آپ جائیں تو جو لندن کے اندر ٹریفک ساری آ رہی ہوتی ہے, مجھے سب نے بتایا, میں نے کہا 5:30 بجے کون لوگ ہیں؟ میں نے کہا جی بینکر ہیں. سو لیونگ دیٹ ان پاکستان جنرلی ٹرینڈ ہے, مطلب آپ کو پتا ہے کہ جی آپ نے صبح دفتر جانا ہے, شام کو آپ نے گھر آ جانا ہے. ایک سیٹ آپ کی روٹین سیٹ روٹین ہے. ہم نے مطلب سارا بچپن بھی ایسے گزرا, والد صاحب کیونکہ فوج میں تھے تو وہ ایک روٹین ہے. آپ کو اس کی عادت ہے کہ آپ گھر آتے ہیں, پھر آپ کھانا کھاتے تھے, پھر آپ ہوم ورک کرتے تھے, پھر آپ کھیلنے جاتے تھے, مغرب کے بعد کھانا کھایا, ٹی وی دیکھا, سو گئے. لیکن فات, you know, while you say کہ ہمارا چینج ہو گیا ہے, I mean if I play devil's advocate a little bit, you know, آپ کی بھی ایک روٹین ہے. آپ کا شو فار ایگزامپل 8 بجے آتا ہے, 10 بجے آتا ہے, ٹھیک ہے, 10 بجے آپ کا شو آتا ہے. سو یو نو کہ 10 بجے مجھے پہنچنا ہے اپنے شو کے لیے. سو یو ہیو سرٹن تھنگز یو ڈو بیفور ہینڈ. یور ڈے پروبلی اسٹارٹس لیٹر ایز ویل, رائٹ, اٹ پروبلی ڈزنٹ اسٹارٹ ایٹ 9 o'clock. آپ صبح 7 بجے تیار ہونا نہیں شروع ہوتے, آپ پروبلی دوپہر کے 2-3. سو صرف یہ ہے کہ آپ کی ورک آورز میری شو بھی 10 بجے, طلعت کی بھی 10 بجے. I'll tell you one thing, جس دن شو ہوتی ہے نا, you can't do anything else. Because میرے ذہن میں یہ بیٹھا ہوتا ہے کہ اگر میں 1 گھنٹے کے لیے بدل نکل گئی, اس وقت کوئی پریس کانفرنس ہو گئی, اس سے یہ نکل گیا, اور وہ بعد میں دیکھنے کی بات ہی نہیں ہوتی. اس وقت جو لائیو پریس کانفرنس آ رہی ہوتی ہے, یا اس وقت جو you can't afford to miss it. اس میں یہ آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے کہ this is no reason کہ جی آپ کو ٹائم نہ نکالیں. Time can be managed. I But actually it's think just a much more journalist life is little fantastic difficult. for families actually, because it means کہ you know, unlike the 9 to 5 job جو husband جاتا ہے, he never sees his children because you know he doesn't do 5 first of all, he comes back 7-8 o'clock, اس کے بچے سو چکے ہوتے ہیں اس وقت تک, so he never sees them. Whereas a journalist is, you know, I find even with me this fantastic. Flexible time ہے. I think ان کا ٹائم کیونکہ تھوڑا سا زیادہ flexible ہے compared to me, تو he actually is able to spend time with my daughter and I feel really good کہ یہ گھر میں ہے اور بیٹی کو بھی دیکھ رہے ہیں, اور 1-2 دفعہ you know گھر کے اندر اپنا کام کر رہے ہیں. اٹس ناٹ کہ کام اس کے ساتھ ہی لگے ہوئے ہیں, لیکن ہی از ان دا ہاؤس. وہ سلام دعا کرنے آ سکتی ہے, وہ ہیلو ہائی کرنے آ سکتی ہے, یو نو پیار دینے آ سکتی ہے. سو آئی تھنک ان دیٹ سینس جرنلزم از اے گریٹ کیریئر, بٹ آف کورس دیر آر اپرچونٹیز when you have to suddenly run out and you have to کہیں اور آپ کو جانا پڑتا ہے. تو ویسے یہ آپ کی بڑی زبردست آبزرویشن ہے, بات یہ ٹھیک انٹرسٹنگ ہے ویسے, بٹ اس کو مینج کرنے کی ضرورت ہے. ہاں, بزی تو آپ ہیں لیکن آپ خود مینج کر سکتے ہیں اپنے کام کو, اور وتھ کمپیوٹرز اینڈ ایوری تھنگ ایلس. تو پھر ہم کیا زیادہ فیملیز کو ٹائم آج کل دیتے ہیں؟ اس فیملی ایشو بالکل دیتے ہیں. میرا تو خیال ہے کہ ہم دیتے ہیں. میں بھی دیتا ہوں, پر میں عمومی بات کر رہا ہوں. I think what's happening is کہ ہم نیوکلیئر فیملی کو زیادہ وقت دے رہے ہیں, بیکاز لیکن جو ایکسٹینڈیڈ فیملیز ہے پرابلی ہم کم وقت دے رہے ہیں, کیونکہ اوبیسلی کام بھی ہم زیادہ کر رہے ہیں. میرے پیرنٹس آزاد کشمیر میں ہیں, حالانکہ زیادہ دور نہیں ہے, یہاں سے 2-2.5 گھنٹے دور ہیں, لیکن اسلام آباد سے باہر نکلنے کی بات. اب میرے پیرنٹس صحت, میرے مائی فادر از ناٹ ایون ویل, ہیلتھ بھی ان کی اچھی نہیں ہے. وہ بہت ایک گلا شکوہ ہے فیملی میں ان کو وقت نہیں دے سکتا, بیکاز میں اسلام آباد سے اس طرح سے اتنی آسانی سے باہر نہیں نکل سکتا, کیونکہ میں بالکل اسلام آباد کے سینٹر میں ہوتا ہوں. جو کچھ بھی ہے میں کہیں بھی رش کر سکتا ہوں. اس کے لیے آپ کو پلان کر کے جانا پڑتا ہے. لیکن اسلام آباد سے باہر نکلنے کا مطلب ہے کہ مجھے 6-7-8 گھنٹے وہاں سے باہر نکلنا ہے, ظاہر ہے کہیں جانا ہے, وہاں وقت بھی گزارنا ہے. تو ہماری زندگی کا جو فوکس ہے وہ اسلام آباد کے بڑے سیٹلڈ ایریا کے اندر ہے. ہم پولیٹیکل موومنٹس کے ساتھ کی جو سوشل چیزیں, این جی اوز نے سیمینار کروایا, اقوام متحدہ نے کچھ کر دیا, نواز شریف صاحب کی پریس کانفرنس ہے, ان چیزوں کے گرد ہم گھوم رہے ہوتے ہیں. سو ایکسٹینڈیڈ فیملی بہت بری طرح سے اگنور ہوتی ہے. جو اسٹرکچرڈ زندگی گزارتے ہیں, بینکر ہیں, ملٹری آفیسرز ہیں, سول سرونٹس ہیں, ان کا یہ کہ وہ باقاعدہ 3 دن کی 2 دن کی چھٹی لے سکتے ہیں. ہمارا اس طرح سے نہیں ہے. ایکسٹینڈیڈ فیملی سفر کرتے ہیں. شو بے شک آپ لوگوں کا رات کو لیٹ ہوتا ہے, لیکن کام اس کے اوپر صبح سے ہی شروع ہو جاتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے شو کو, اپنے کام کو کتنا سیریس لیتے ہیں.
اگر آپ نے رینڈملی جا کے بس بیٹھ کر بولنا ہی ہے تو پھر وہ تو بہت ایزی ہو جاتا ہے. لیکن طلب تو میری بات نہیں کر رہی ہیں لیکن طلب تو میں دیکھتی ہوں کہ صبح سے نیوز پیپر پڑھنا, پین ہاتھ میں اور مارک کیے جا رہے ہیں اور پھر اس سے ریلیٹڈ آپ مٹیریل منگوا رہے ہیں. سو آپ کو وہ اچھا خاصا ایک ہوم ورک کرنا وہ بھی, لیکن یہ کہ آپ نے کافی مٹیریل اس میں اس کی ریڈنگ کرنی ہوتی ہے تو وہ ایک سارا دن آپ مینٹلی اس کے ساتھ انگیج رہتے ہیں. اور بتائیں پتہ چلا میں کتنا پھر بیچ میں آپ بچوں کو اسکول بھی خوش نہیں پھر بیچ میں آپ بچوں کو اسکول بھی لینے جا رہے ہیں, پھر ان کو ہوم ورک بھی کروا رہے ہیں. سو وہ سارا کچھ مکس ہو جاتا ہے. تو جو کہ مجھے بڑا مزے کا لگتا ہے کہ اس ٹائپ کی جاب جو ہے وہ آپ دونوں طرف کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس کو بیلنس کریں. ہوم ورک بھی کرواتے ہیں بچوں, بالکل کرواتے ہیں, ایکسٹرا ریڈنگ بھی کرواتے ہیں. بڑا ضرور ہے ماشاءاللہ, کیونکہ آج کل بچے وہ چیزیں پڑھ رہے ہیں جو میں نے بچپن میں اسکول میں کبھی نہیں پڑھی. ہمیں تو الف بے بتوا والا ہمارا اسکول ہوتا تھا. تو اب میں جب ان کی نئی نئی کتابیں دیکھتا ہوں نا, آئی ٹیل یو کہ آئی فائنڈ دیم ویری انٹرسٹنگ, تو میں ان کے ساتھ خود بھی ہوم ورک کر رہا ہوتا ہوں. تو میرا تو کم از کم یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس لیول پر بھی انٹرنیٹ سے آپ کو ان کو سرچ کر کے مٹیریل بھی دینا ہوتا ہے, جو کہ ہمارے زمانے میں نہیں ہوتا تھا. آپ نے بس وہی بکس پڑھ لی ہیں, وہی سوال جواب یاد کر لیں, وہ کافی ہو گیا. لیکن ابھی کا جو سٹائل ہے ایجوکیشن کا ظاہر وہ چینج ہو گیا. سٹائل ویسے یہ ہے عمومی اسکولوں میں کہ پڑھائی کے علاوہ سب کام کروانے, مطلب ان کو آپ نے بتانا ہے کہ جی ریسرچ کس طرح کرنی ہے, ڈرامہ کس طرح کرنا ہے, پڑھنے لکھنے والا. ہمارا ٹیچر میں پھینٹی لگاتا ہوتا تھا لیکن ہمیں پڑھنے پہ مجبور کرتا تھا. سو آئی تھنک وہ بیسک چیزیں جو ہے نا, تو بچوں کو وہ بیسک چیزیں کروانی پڑتی ہیں کہ آپ کو اردو کی کتاب پڑھانی پڑتی ہے. وی اسپینڈ لاٹ آف ٹائم ود دی چلڈرن. یو ڈو دس ریگولرلی یا بس جب ٹائم ملا؟ پکا ریگولر روز صبح چھوڑنے جانا ہے. میں تو انسپائر ہو رہا ہوں, ریلی انسپائر ہو رہے ہو. گڈ. نہیں, آپ نے دیکھا ہوگا جب سے آپ نے نیوز کا معاملہ چھوڑا ہے نا, میرے پاس آپ کا ٹائم ہے. انتظامی امور سے اگر آپ نکل جائیں نا, ایڈمنسٹریٹو نیوز میں سے نکل جائیں, اور اگر آپ نے نظام ٹھیک کر لیا تو ٹائم آپ کے پاس نکل آتا ہے. اور مطلب ہے وہ مینٹلی بھی تھوڑا فری ہو جاتے ہیں. مطلب پہلے سے تو میں بہت زیادہ ٹائم اسپینڈ کر رہا ہوں, بٹ یہ واٹ یو آر سیئنگ آئی تھنک لیکن یہ کہ اگر طلعت اسلام آباد میں ہو تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ بچوں کو خود اسکول چھوڑنے نہیں جا رہے ہوں یا خود لینے نہیں جا رہے ہوں. تو وہ بہت گھر میں پروگرام کرنے کا فائدہ ہی کیا اگر یہ ساری باتیں نہ ہو تو باقی لوگوں کی زندگی مشکل کر اچھا آپ نجمہ, آپ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شاپنگ نہیں, آپ کہتے وہ چھوڑ دیا, آپ کو پتا چلا کہ یو ناٹ دی اونلی ون ہو اسپینڈز ٹائم ود دی فیملی. That's what you're pretending. کچھ ایسے ضرور لوگ ہیں. There should be lots of exceptions like Talat though. This is the way the modern man needs to be. He needs to help much more with the upbringing of the children. لیکن اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اس میں آپ کو تھوڑا سا اب آپ کے پاس بلیک بیریز ہیں, آپ کے پاس آئی پیڈز ہیں, آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے, اور وہ جو گڑگلی سے آپ لگاتے ہیں کہیں بھی بیٹھ کے آپ کام کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں اب کام مینیج کرنا صحافی کے لیے ایکچولی آپ کی پروڈکٹیوٹی تو بڑھ گئی ہے. دیکھیں نا, جو لوگ صبح 9 بجے, میں نے سول سروسز میں بھی کام کیا, اب 9 بجے اگر آپ صبح جاتے ہیں وہاں 4 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں تو آؤٹ پٹ عموماً بڑا تھوڑا ہوتا ہے, بیکاز اس میں کئی چائے کے دور ہوتے ہیں, اس میں درمیان ایک لنچ کا دور چلتا ہے, پھر گپ شپ ہوتی ہے, لوگ دروازہ بند کر دیتے ہیں. فوجیوں کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, میں تو سول سروس کی بات کر رہا ہوں, سرکاری سروس کی بات کر رہا ہوں. سرکاری اگر بات کریں وہ ٹی لاؤ جو ہوتا ہے, ٹی بریک لاؤ. سرکاری ملازمین جو ہیں وہ دفتر میں ایک دوسرے کے دفاتر میں جا کے بیٹھتے ہیں, وہاں پہ باہر ان کا جو بیرر ہوتا ہے لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اندر بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, اندر چائے کا دور چل رہا ہوتا ہے, ذاتی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. ہمیں اس کے مقابلے میں جو لوگ پرائیویٹ سیکٹر کا حصہ ہیں یا جس طرح سے اینکر پرسنس ہیں یا میڈیا کے لوگ ہیں, آپ اسپیسیفک چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں, صبح کے وقت بھی کر رہے ہوتے ہیں. پھر یہ کہ ہماری تو رات بھی نہیں ختم ہوتی. مجھے کئی دفعہ میں رات کے 2-3 بجے دنیا کے اخبارات میں کیا ہوا, بریکنگ ڈیولپمنٹس کیا ہوئی, کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں, اور پروگرامز دیکھنے, ویڈیو کلپس چیک کرنے, یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے. ویسے بھی غیر ضروری کام کرنے کی عادت ہے. غیر ضروری آپ اتنے نوٹس لیتے ہیں, جس سب سے زیادہ کاپیس نوٹس جو میں نے دیکھے ہیں اتنے زیادہ نوٹس ہیں, یہ گھر میں کدھر کرتے ہیں؟ دیکھا جناب, سیکھا آپ سے. سب سے پہلے میں نے آپ کو دیکھا تھا کہ چھوٹی سی ایک نوٹ بک آپ کی نکلتی ہوتی تھی اور ہم لوگ کاغذوں پہ لکھ رہے ہوتے تھے. نجمہ وہ کہاں سنبھال کے رکھتی ہیں وہ بہت نوٹس لیتے ہیں, کدھر جاتے ہیں وہ نوٹس؟ But we recycle them because I really believe in recycling. So the back side goes to my daughter and she paints on them.